اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ سب لوگ بھی درود پاک پڑھ لیں، اس لیے کہ وہ ہستی کہ جن کی وجہ سے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے، جن کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس وجہ سے ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلقہ جو کچھ ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل بکس ہیں، پھر تاریخ سیرت کی جو بکس ہیں خاص طور پہ وہاں پہ تو اپنے اپنے پیرائے میں جو ہے نا سیرت نگاران لکھے ہیں، انہوں نے پھر محدثین نے وہ واقعات، وہ حالات اس مرحلے پہ کیا وہ برکت تھی، وہ یعنی حد بیان سے یہ چیزیں باہر ہیں۔ آج تک لوگ لکھ رہے ہیں اپنے اپنے پیرائے میں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا ہر ایک کا انداز جداگانہ منفرد، لیکن یہ کہ وہ الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں نے جو کچھ مختلف کتب سیرت میں کہ کس کس پیرائے میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا پھر بھی اس طرح کے الفاظ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ان کو تمانیت نہیں ہوتی لکھنے والوں کو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے لکھوں تو کیا لکھوں، ایسے جذبات ہیں۔ آپ یہ اسلوب ذرا دیکھیں جو سیرت نگاران ہیں، محدثین ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ مجھے ایک شنامہ اسلام سے ہے نا ابو الاثر حفیظ جلیندری، اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پہ یہ جو کاوش ہے شاہنامہ اسلام، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر کتنے خوبصورت آئے، مجھے بڑے پسند آئے یہ، تو میں نے کہا چلو یہ دو تین اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ درود پاک کے بعد درود تو ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، تو وہاں پہ باقی اس کی جو ہے نا اس سے پہلے کی جو ہسٹری جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بھی کیا کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے بطن عطر میں تھے تو کیا بات ہے کہ بٹھا کے جب کبھی دعا کرنا ہوتی نا اللہ سے کوئی مدد طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں بارش کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں نا آثار ان کو دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت آمنہ کے بطن عطر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو پاس بٹھا کے یعنی حضرت آمنہ کو پاس بٹھا کے دعا کیا کرتے تھے حضرت عبد المطلب، اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی۔ تو یہ شنامہ اسلام کے اندر حفیظ جلیندری نے کیا باتیں لکھی، یعنی اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو مرحلہ آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں۔ پھر کہتے بسد انداز یکتائی بہر سو شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، سنا میں صلی اللہ گونجا میں، اور یہ آواز آتی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیا بات تھی، ماحول پھر کو پیدائش کے وقت کیا ہوا دیکھیں نا، کفر پان جو تھا اس کے اوپر، یعنی زلزلہ آ گیا، کیا ہو گیا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ ساتھ ہیں۔ تو برحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے یہ آپ مختلف کتب یعنی سیرت میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت موسم بہار میں دوشنبہ کے دن، موسم بہار دوشنبہ کا دن ہے، کہیں آپ دیکھیں 12 ربیع الاول ہے اور کہیں یہ متفرق روایات ہیں 9 ربیع الاول، زیادہ تر 9 ربیع الاول کے والے سے جو ہے نا اس کو ترجیح دیتے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے 12 ربیع الاول کے والے سے بھی کافی کچھ مواد میں ٹھیک سامنے آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے، اکلوتے۔ اچھا آپ کے یعنی
ادا حضرت عبد المطلب آپ کی خبر سن کر یعنی پوتے کی خبر سن کر گھر میں آئے، نو مولود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن یعنی عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ سب قریش کی دعوت کی۔ محمد کا نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا سبب پوچھا تو عبد المطلب انہوں نے جواب کیا دیا، فرمایا کہ میرا فرزند ساری دنیا میں مد و ستائش کا سزاوار قرار پائے گا۔ یعنی دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا؟ محمد، اور والدہ نے رکھا احمد۔ دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بامسمى اخلاق اور کمالات کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ محمد کہلائے۔ یہ ہے نا کہ سب سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، بس اس وجہ سے آپ احمد کہلائے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے اس والے تھے، لوگوں کے پوچھنے پر یہ بات ڈکلیئر کی کہ یہ منفرد شخصیت ہوں گے ان کی۔ پھر آیا نا آگے، پھر وہ پریکٹیکلی پھر آپ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ پھر میں نے آپ سے بات کی کہ حد بیان سے یہ چیزیں باہر ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا رضاعت اور ایام ولادت باسعادت، اور اس کے بعد رضاعت اور ایام طفولیت۔ آپ کو اب آواز ہاں جی، رضاعت اور ایام طفولیت آپ تو یہ کتب سیرت میں پڑھ چکے ہوں گے اور بارہا آپ نے سنا بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 100% یقین ہے کہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اس زمانے کا جو دستور تھا، یعنی مکہ مکرمہ کے شرفاء کا دستور تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ننھے بچے کھلی اور صحت بخش تازہ ہوا میں پرورش پائیں۔ تو ولادت باسعادت کے چند روز بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی یہ ثویبہ ہے، صوبیہ یعنی ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی اسی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اچھا، اس حوالے سے یعنی حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ چند دن بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا جو بچوں کی تلاش میں مکہ میں آئی ہوئی تھی۔ 4 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی، پھر وہ آپ کو والدہ ماجدہ کے پاس لے آئیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا انتقال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو حضرت آمنہ آپ کو ہمراہ لے کر مدینہ تشریف لے گئیں۔ عبد المطلب کے ننھال مدینہ میں تھے، نیز وہاں آپ کے والد محترم عبداللہ کی قبر بھی تھی۔ واپسی پر مقام ابواب میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 ہی برس کی عمر میں ماں کی محبت سے محروم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کی محبت سے محروم ہے۔ عبد المطلب شروع سے یتیم پوتے کو ساتھ رکھتے تھے، ایک پل کے لیے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے، آپ کی ادب شناسی اور سلیقہ نوازی کو دیکھ کر مسرور ہوتے تھے اور آپ کے شاندار مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ تو باقی ایک تو یہ ہے کہ وہاں کیا واپسی پر ابھی میں نے مقام ابوا پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ یعنی حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس مرحلے پہ واپسی پہ جو ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کے انتقال کے بعد وہ تو وہاں دفن ہو گئیں، تو ام ایمن جو تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئیں، یعنی مکہ میں۔ پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ دادا کی آغوش تربیت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ پھر آپ دیکھیں اللہ کی منشا مرضی کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں برس میں تھے کہ عمر رسیدہ دادا نے اس جہان فانی سے سفر کیا۔ وفات سے قبل آپ کو حقیقی چاچا ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب نے آپ کی صبرگیری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھ، آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، ہر وقت بڑے لطف و کرم کا مظاہرہ کرتے اور جہاں جاتے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ آپ کی ذات مبارک فیض و سعادت کا سرچشمہ تھی۔ ایک دفعہ خشک سالی ہوئی، حضرت ابو طالب نے آپ سے دعا کرائی، اچانک گھٹا امڑ آئی اور بارش ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے اس واقعہ کو ایک قصیدہ میں نظم کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی کفالت اور شام کا سفر۔ حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت ابو طالب سے یہ وصیت کی تھی کہ یہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، اس پیاری نشانی کو دل و جان سے عزیز رکھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب یعنی 12 سال کے تھے، تو ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر پیش آیا۔ یعنی سفر شام کے بارے میں اکثر آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ سفر کی صعوبت اور تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ محبت میں ابو طالب کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی تو اس وجہ سے پھر آپ دیکھیں نا چمٹ گئی ہے، اس لیے گویا کہ وہ آپ کو ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ جیسے نا جس طرح آپ کہیں کسی سفر میں تو ظاہر ہے جو آپ کو گھر کے اندر پیارا بچہ ہو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو اس طرح گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ چمٹ گئے، تو پھر وہ مجبور ہو گئے، تو چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اپنے ہمراہ لے لیا۔ پھر وہاں پہ دیکھیں دوران سفر وہ واقعات کیا پیش آتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا، یعنی تو اس سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ نے علامات نبوت دیکھ کر اپنی قوم کو طلب کیا اور آپ کی نبوت سے ان کو مطلع کیا، اور وہ جو راہب تھا اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ان کو واپس مکہ بھیج دیں اور ملک کے شام میں ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ یہودیوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ کو وہیں سے واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ پھر دوبارہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اب راہب یعنی جس کا نام تھا آتا ہے روایات میں نستورہ، اس کا نام تھا نستورہ، راہب کی طرف جب آپ کا گزر ہوا تو اس نے آپ میں شان نبوت دیکھ کر میسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب واقعات سنائے۔ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا ارادہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہے نا آپ کی
صادق اور امین کا لقب پانا، یہ تجارت میں جو کچھ معاملات دین یہ ظاہر ہے پھر اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، وہ معاملہ تھا چاہے تجارت کا یا کوئی اور معاملہ، ہر معاملہ میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا، اور یہی وہ آپ دیکھیں نا، یہ کیا اس کے علاوہ بھی کتنے ایک اوصاف اور آپ کے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا ہے اور پھر ابتدا میں پیدائش سے لے کر یہ جوانی عالم شباب جسے کہتے ہیں، تو وہاں تک آپ کے معاملات ہی سب سے مختلف اور عجیب تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے چچا کے زیر سایہ پرورش پا کر آہستہ آہستہ جوانی کی عمر کو پہنچے، مگر لڑکپن میں نہ تو لڑکوں کے ساتھ کھیلتے اور نہ جوانی میں جوانوں کی بری صحبت میں بیٹھتے، ہمیشہ بیکار میں شاغل اور جاہلیت کی خرافات سے دور رہا۔ آپ کی لیاقت اور فراست اور خوش تدبیری کی بہت قدر تھی۔ امانت و دیانت کی بنا پر آپ کو الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا، الامین، صادق اور امین۔ تو یہ معاملات کیا تھے جو جوانی کے پھر بچپن کے، اگر وہ ڈیپتھ میں جائیں کیا ہوا پھر دیکھیں نا، آپ نے جو ہے نا ایک مرتبہ یعنی کوئی جو ہے نا اللہ کے ہونے والے نبی تو ان کے معاملات انبیاء کے ہوتے ہی باقی لوگوں سے مختلف، کہیں جو دیکھیں نا ان کے سٹیٹس کے خلاف جو کھیل تھا، تو باقی بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اس مرحلے پہ وہ نیند آ گئی، تو باقی کھیل کود کے واپس دیکھے سوئے ہوئے ہیں، تو باقی نے کہا وہ اٹھیں گی، جانا ہے گھر جانا ہے۔ تو آگے بات پڑتی ہے کہ اس کے بعد یہ جو ہے نا جوانی اور شادی مبارک، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی قریش کی ایک معزز پاکیزہ اخلاق اور دولت مند خاتون تھیں۔ آپ کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شعرہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے منظور کر لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ وہ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے پہلے ہی متاثر تھیں۔ میسرہ کے بیان سے مزید تصدیق ہو گئی، ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اور امین شوہر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی درخواست کی۔ آپ نے منظور فرما لی اور ابو طالب نے نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 سال تھی۔ بعض جو ہے نا سیرت نگاران یہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں کہ 40 نہیں تھی، کوئی 28 بتا رہا ہے، کوئی اوپر نیچے، تو بہرحال یہ اکثر روایتیں یہی ہیں۔ اچھا، یہ 5ویں پشت پر یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہیں 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یعنی اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یہ طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ تو بہرحال اب آپ اس حوالے سے بخوبی جانتے ہی ہیں۔ تو اس دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حیات مبارکہ کے جو اہم واقعات ہیں، یعنی اعلان نبوت سے قبل کے جو یہ اہم واقعات ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ولادت بعد شہادت، پھر جوں جوں گویا کہ عمر مبارک دیکھے نا کہ جوانی کی طرف، پھر اس کے بعد وہ بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، تو اس سے جو قبل کے واقعات ہیں ان میں یعنی یہ صفحہ شام وغیرہ ہو گیا، باقی معاملات جن کا ذکر کیا، پھر حرب فجار ہے، پھر حلف الفضول، یہ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ 580 عیسوی اور 590 عیسوی کے درمیان کریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان وہ مشہور لڑائی ہوئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ حرب فجار، کریش کے تمام خاندانوں نے اس میں حصہ لیا، یعنی ان کا سپہ سالار جو تھا وہ حرب بن امیہ تھا، آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ چونکہ قریش حق پر تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، صرف چچا کو تیر وغیرہ پکڑاتے رہے، یعنی یہ حرب فجار میں۔ تو اس کے بعد حلف الفضول، اس میں بھی یعنی حرب فجار اور حلف الفضول، اس میں آپ نے شرکت کس طرح سے کی اور مقصد اس میں آپ کا رول کیا تھا، کس وجہ سے کی، اس حوالے سے بھی چونکہ حلف الفضول یہ اس کی ڈیٹیل آ گیا ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک معاہدہ تھا کہ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، غریبوں کی اعانت کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، مظلوموں کو ظالموں کے پنجہ سے چھڑائیں گے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس کی اور اسی حوالے سے آگے فرمایا نا کہ اس کے بدلے میں مجھے اگر سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تب گویا کہ جو حق و صداقت والی بات تھی میں اس سے جو ہے نا دستبردار نہ ہوتا۔ تو قبائل عرب جو تھے یعنی ان کی متواتر خانہ جنگوں کی وجہ سے ہزاروں گھرانے یہ تباہ ہو چکے تھے۔ حجاز کا خرمن آتش، یہ جو ہے نا خرمن امن آتش حرب سے بھسم ہو چکا تھا۔ قط و صفاقی نے رستوں کو پرخطر بنایا ہوتا، غربا روسا اور عمرہ کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ حرب فجار کے بعد لوگوں کو انتباہ کن نتائج کا احساس پیدا ہو گیا تو زبیر بن عبد المطلب نے یہ ذرا غور کریں یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسی انجمن کا انعقاد ہو جو ملک میں امن و سلامتی قائم رکھے۔ میں کہا تھا نا کہ اس میں وہ مقصدیت تھی وہ کیا تھی۔ چنانچہ اس تحریک پر خاندان ہاشم، زہرہ، تمیم، عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور یہ معاہدہ ہوا کہ اس انجمن کے ممبران مندرجہ ذیل عہد و اقرار کریں۔ نمبر 1 کہ ہم ملک سے یہ جو ہے نا یہ فتنہ افتاد بدامنی جو ہے اس کو دور کریں گے، اور نمبر 2 کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اعانت کریں گے، اور نمبر 3 مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کوئی حج کے لیے آ رہا ہے یا کوئی تجارتی تو لوٹ لیے جاتے تھے، سارا کچھ چھین لیا جاتا، تو یہ اس لیے کہ وہ سفر کر جو تو وہ دوسرے کے ہاتھوں چڑھ جائے، اس طرح کوئی جا رہا ہو اپنا مال متا لے کے ڈاکوں پڑ جائیں تو یہ دیکھیں نا ہر مرحلے پہ کوئی بھی اس سے یعنی وہ چیزیں ہیں کہ کسی مذہب کے اندر یہ اخلاقی نقطہ نظر ان چیزوں کی کوئی جوابیت تو ہے نہیں، تو یہ فطر چاہ رہی ہوتی۔ نمبر نیکسٹ کے مظلوموں کو ظالموں کے پنجہ سے چھڑائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس معاہدے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کے زمانہ میں بھی فرمایا کرتے تھے، ابھی جو بات میں نے کی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول نہ کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے دیکھنا آگے اس سے پہلے کیا وہ بعد میں جب یہی ہوا کہ پیشکشیں ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلاں بنا دیا جائے، وہ حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، یہ کسی جو ہے نا مالدار خاتون سے آپ کی شادی کرا دی جائے، دولت کے انبار لگ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، لیکن یہ آپ یہ جو نیا کام کر رہے ہیں تو اس سے بعد آ جائیں، اس کو روک لیں، یہ کچھ نہ کریں۔ تو اللہ
پھر ایون یہ کہ پھر جب اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں کو لات ماری ٹھوکر ماری تو حضرت ابو طالب کے پاس آ کے پھر اور شکایتیں ہونے لگیں. تو اب ظاہر ہے اتمام حجت کے لیے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اتنے کچھ گلے شکوے یہ باقی ہے تو آپ کو سچ والی بات ہے. اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ آپ کے سامنے ہے تو نہ چاہتے ہوئے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ساری صورتحال کے بھائی یہ جو ہے نا یہ اپنے اور اغیار اس معاملے میں اس حد تک اترائیں کہ بھائی ان کے تیور ہی بالکل بدل چکے ہیں تو اب خطرات منڈلا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس مرحلے پہ بھی کتنا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رہا ہو پھر بھی میں اس مشن سے تو باز نہیں آ سکتا ہیں. یہ مشن کے گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ سونپا گیا. تو دیکھیں نا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بس اس کے بعد ٹھیک ہے سارے راستے کھلے بالکل جب تک دم دم ہے یا دم خم ہے تو انشاءاللہ اللہ معاور و مددگار ہوگا. اب اس کے بعد کوئی لفظ زبان سے نہیں نکل سکتا یعنی آپ کے راستے میں کسی طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی. تو پھر دیکھیں اللہ کی مشیت مرضی وکان امر اللہ مفعولا جس کام کے لیے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آپ کے ہے نا سارے مبارک پر جو ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق رکھنا تھا رکھا اور پھر اس کے نتائج پھر قیامت تک کے لیے آپ دیکھیں لا نبی آبادی کی بات بھی ہے. اللہ کے نبی فرمائے ماکانم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین یہ آپ ساری چیزیں اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے اس معاہدے کے بدلے مجھے سر اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول ہوں. اگر آج بھی اس قسم کا معاہدہ ہو تو میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ پھر اس کے بعد یہ صادق اور امین کا جو لقب ملتا ہے باقی معاملات تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی تعمیر کعبہ اور ہجر اسود کی تنصیب یہ مرحلہ آتا ہے. تو اس مرحلے پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست دانست گویا کہ میں جو بات ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام ان کو سرٹیفکیٹ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہر وہ سٹیپ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی انبیاء علیہ السلام کی ہم وقت نصرت اور تائید اللہ کی ذات بابرکات کی طرف سے ہوتی ہے. تو تب دیکھیں نا ہر لحاظ سے انبیاء علیہ السلام محتاط ہوتے ہیں منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس مرحلے پہ کیا حکم آئے گا تب ہمارا وہ قدم اٹھے گا. ادروائز قدم اٹھا ہی نہیں سکتے نہیں اٹھاتے اس لیے کہ کبھی اس طرح سے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری میں جب کبھی ہم اس طرف جاتے ہیں کسی نبی نے ذرا سی اپنی منشا و یا مرضی کی کوشش کی یا ایک ہوتا ہے نا اندازاً تخمیناً اللہ کی اس میں پھر مرضی نہیں بلکہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک قدم شاید اللہ کی رضا جوئی کے لیے اٹھ رہا یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی مرحلے پہ کہ جذباتی انداز اختیار کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا مثلا کئی مفسرین یا آگے وہ جب اس متعلقہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو دیکھیں جس کشتی میں سوار ہوتے تو پھر وہاں پہ آزمائش یہ ہے انبیاء علیہ السلام. تو نتیجہ اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قدم اٹھتے تو اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں. اور بات بالکل ڈکلیئر ہوتی ہے جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کعبۃ اللہ یعنی تعمیر کعبہ کے دوران حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ پرانا یعنی اس مرحلے پہ جو صورتحال تھی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا ایسا تھا. تو یہ تو متبرک کام تھا وہ تو شرطیں تھیں. تو یہاں پہ دیکھیں نا
حجر اسود کی تنصیب کا یہاں پہ تو ہر شخص چاہے گا کہ یہ عذاب مجھے حاصل ہو، تو چنانچہ خدشہ تھا کہ بس پھر کوئی اور بڑا سانحہ جنم، پھر دیکھنا سالوں سال کوئی اور جنگ نہ چل جائے، تو اس مرحلے پہ بھی اللہ کے نبی نے، اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی مشیت کس طرح بڑھتی ہے کہ جو معاملہ طے ہوتا ہے اگلے دن اللہ کے نبی سب سے پہلے آتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہاں پہ گویا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ چند پہلو میں نے آپ کو بتایا پڑھتے انسان بالکل بے اختیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات وہ تھمتے نہیں۔ بس اوقات میں سنا حضرت آمنہ، یعنی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، پھر ان کا وفات آ جانا، اللہ کے نبی جو ہے نا حضرت اپنی والدہ مائدہ کی قبر سے چمٹتے ہیں، تلاش و بسیار ہوتی ہے کہ کدھر گئے اللہ کے نبی، تو تلاش بسیار کے بعد دیکھا کہ اپنی والدہ کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹے ہوئے، والدہ کو بتا رہے ہیں ماں میرا تیری دنیا، یعنی اس دنیا میں میرا تیرے سوا کون، اس مرحلے پہ کیا آپ یعنی اپنے جذبات کو تھام سکتے ہیں؟ تو یعنی اس طرح کے کہیں وہ انسان یعنی جو ہے نا فرت اور خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس مرحلے پہ انسان کہتا ہے کیا ہو گیا کہ سمجھتا انسان میں فضا میں اڑ رہا ہوں۔ کسی مرحلے پہ دیکھیں اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہاں پہ انسان کے جو جذبات ہیں یہ آنسوں کی صورت میں چھلک جاتے ہیں۔ یہ مراحل ہیں۔ پھر انبیاء میں پھر آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوتا ہے، یہ کیا کیا مراحل، کن کن چیزوں کو مصنوعی ہے کہ کیا کیا بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ کہ جب کامیابیاں ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اللہ کا انتخاب، ختم نبوت، باقی کیا کیا معاملہ اس مرحلے پر انسان، پھر خاص طور پہ یہ جو ہمیں اللہ نے دائمی اور ربی خوشی عطا فرما دی کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کی امت سے ہیں، ہمارا یعنی اس حوالے سے جو انعامات اللہ نے اپنی یعنی آخر نبی، اللہ نے اپنے آخر نبی کی امت کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے کہ اے اللہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہوں گے ان کی امت کے لیے یعنی کیا کچھ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، مجھے بھی تو پتہ ہو۔ کہ اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے بسم اللہ کا تحفہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نا تحفہ بسم اللہ، یہ کسی اور اگر یہ بسم اللہ کسی یہودی کو میں دے دیتا تو وہ یہودی نہ ہوتے، گویا وہ بھی مسلمان، یعنی نصرانیوں کو یہ ملتی تو وہ نصرانی نہ ہو، تو کیا کہتا ہے پھر جہاں پہ قرآن مجید کا تحفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا تحفہ، اسلام کا تحفہ ہے، یہ ان تحفوں کو ہم نے کس حد تک ان کے قدردان ہیں، یہ پھر اللہ ہمیں قدردان بنائے بارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات کا، دین اسلام کا قدردان بنائے، پھر جو ہے نا کیا قرآن مجید کا بنے، تو ہمارا دیکھنا یہ بنیاد دین ایمان، یہ ظاہر ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار انہی چیزوں پہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی کس حد تک یعنی تحفوں کے اوپر ان کو قبول کرتے ہیں اور کس حد تک ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، تو بڑا ہے اللہ۔ تو بات بڑھ رہی تھی آگے جی کہ خانہ کعبہ کی جو یعنی خانہ کعبہ کے تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے کہ کعبہ کی دیواریں جو تھیں وہ سیلاب کی وجہ سے کمزور ہو گئی، قریش نے عمارت گرا کر ازہر نو تعمیر کرائی۔ ہر قبیلہ کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ یہ جھگڑا طول پکڑ گیا، آخرکار قبائل کی تلواریں مینوں سے باہر آ گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے دی کہ کل سویرے، یعنی وہ معاملہ فی الحال اس میں لیکن جب یہ معاملہ تو اس نے رائے کے دی انہوں نے کہ کل سویرے جو شخص کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ تو تمام قبائل اس بات پر متفق ہو گئے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچ گئے، یعنی حکمت الہی سے بیت اللہ، یہ ہے اللہ کی مشیت ہے نا، اللہ کی مشیت پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی
شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سب لوگ بھی یک زبان پکار اٹھے کہ یہ امین آ گیا، امین آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھ دیا اور قبائل کے رؤسا کو چادر کے چاروں کونے پکڑا دیے۔ جب چادر اس جگہ آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ کتنی فطری بات کی اللہ کے نبی نے، کتنا مثلا یہ دیکھیں سارے قبائل، اور آج دیکھیں نا جیسا آج ہم نہیں ووٹ شوٹ دے کے تو ان لوگوں کی ہوتی کیا ہے کہ بھائی، لیکن یہ کہ دیکھیں نا ووٹ شوٹ لے کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ بڑے بن، اب وہاں ان کے اوپر ایک وزیران۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کیسا کام کیا کہ بھائی ٹھیک ہے سارے ایک ایک کونا پکڑیں تو سب کی نمائندگی ہوگی۔ تو کتنا مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ تو یہ ہوا، یعنی تعمیر کعبہ اور حجر اسود، کتنا وہ فراست کا اللہ کے نبی نے مظاہرہ کیا، اور یہ ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یاد الہی اس سچے خواب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر معاش سے قدرے یعنی بے نیاز ہو گئے۔ یاد الہی اور ریاضت کی طرف طبیعت مائل رہتی تھی، چنانچہ یاد الہی کے لیے غار حرا کو پسند کیا۔ یہ غار مکہ سے یعنی 3 میل یا 2 میل، یہ متفرق روایات ہیں، 3 میل اکثر 3 میل کی بات چلتی ہے۔ تو غار حرا سے مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر یا 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ اسی غار میں یاد الہی اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ تھوڑا سا یعنی وہ جو ہے نا ایک سامان ہمراہ لے جاتے، اسی بنا پر یعنی اسی پر تمام مہینے کا گزران ہوتا۔ پھر یہ اسی دوران یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں غار حرا میں مصروف تھے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی یعنی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، اس سے قبل کیا ہوا ہوتا تھا کہ آپ کو یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی پوری اسرار میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرار منکشف ہوتے تھے، جو خواب میں دیکھتے صبح کی سفیدی کی طرح وہ پورے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کیف کان بدء الوحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وحی کس طرح کا نزول کیسے ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ تو سچے خواب آتے تھے اللہ کے نبی کو، جو کچھ دیکھتے تھے وہ پورا ہوتے رہتا تھا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات بڑھتی ہے تو یہ جو ہے نا اس سکرین کے اوپر بھی دیکھتے جائیں، بعثت و نبوت یعنی نزول وحی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یاد الہی یعنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں، تو اس مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو ہے نا وحی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، یعنی ابتدا وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور آپ حسب معمول غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک مبارک رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے، آپ سے فرمایا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تب جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے
دبایا یعنی بھیجا اور کہا اقرا یعنی پڑھیے، اور آپ نے وہی پہلا جواب دیا۔ پھر دوبارہ آپ کو جبریل امین نے سینہ سے لگا کر زور سے دبایا اور فرمایا اقرا، جواب میں وہی فرمایا۔ غرض تیسری بار کے بعد جبریل امین نے یہ 5 آیات تلاوت فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میں نے کوئی چاند علماء سے سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب جبریل امین نے کہا اقرا، تو اگلی بات کیونکہ ہے نہیں اقرا بسم ربک الذی، ٹھیک ہے نا، اقرا کا انہوں نے کہا، جب آگے نام آیا نا اقرا بسم ربک الذی، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی نے پھر ذرا توقف نہیں کیا، پڑھ لی۔ تو بہرحال یہ علماء کا پیرایا ہے، یہ کتب سیرت میں جو کچھ ہے، یہ چونکہ وہ اس میں اس طرح کی تفصیلات ہیں نہیں ہیں، تو بہرحال اس میں جو کچھ کتب سیرت میں ہے اس والے سے بات ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو باقی یہ بات بھی کوئی بعید قیاس تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی آپ آگے جو اقرا آگے بسم ربک الذی ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں نا پڑھا ہی ہے، تو گویا کہ سورہ علق کی یہ جو ابتدائی 5 آیات، ٹھیک ہے نا، یہ 5 آیات اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سورۃ العلق کی یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی وہ کچھ ہے جو وہ جانتا نہیں۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ، پہلا دن جب نبوت کا جو ہے نا بار گراں جسے کہا جاتا ہے وہ آپ پر ڈالا گیا، نبوت کا بار، وہ راستہ جس کی خاطر آپ دن رات یعنی کوشاں تھے، یہ مل گیا، وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جس کے لیے آپ کا کام و دہن پیاسا تھا، وہ دستیاب ہو گیا، وہ نور ہدایت جس کے لیے آپ کی باطنی بینائی جستجو میں تھی، باطنی بینائی وہ حاصل ہو گیا، وہ سکون قلب جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرگرداں تھے، بے چین تھے، وہ نصیب ہو گیا۔ یہ پیغام یعنی کس حوالے سے کہ جو کچھ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، یہ خالق ارض و سما کو چھوڑ کے لوگ یہ کر کے آ رہے ہیں، یہ بت پرستی، ظلم، معاشرت، معیشت، جو کچھ تباہ جس کی حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، تو آپ دیکھیں نا اس مرحلے پہ، اور یہی ہے فطرت سلیم ہمیشہ ان ساری چیزوں کو، اور یہ جو آپ دیکھیں جو اخلاق رذیلہ ہے، آج دیکھیں کوئی فطرت سلیم اس طرف کوئی ہے نہیں پسند کرتے، تو اللہ کے نبی کو بھی یہ ساری چیزیں گویا کہ پسند نہیں تھیں، تو چنانچہ جب یہ دیکھا نا یہ بار آپ پہ ڈالا گیا، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو بار ڈالا جاتا ہے اتنی نصرت و تائید خداوندی بھی ہوتی ہے تب وہ بار اٹھایا جاتا ہے، ادروائز مشکل بات ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام الہی جو تھا صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ایک عالمگیر پیغام تھا، کیا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
عالم عالم۔ اس کے بعد پھر دیکھیں نا مرحلہ وار کے بعد جب جس طرح سے پھر آگے معاملات منطقی انجام تک بڑھتے کس طرح سے، وہ پھر آپ دیکھیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پیغام صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمگیر پیغام تھا، یعنی جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، جس کو آپ نے نبھانا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی نبھایا، اس حد تک نبھایا کہ نبھانے کا حق ادا کیا۔ اور جب خطبہ حجت الوداع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی دیکھنا پوچھتے ہیں کیا الا حل بلغت، کیا میں نے وہ جو کچھ یعنی میرے اوپر جو بات ڈالا گیا تو کیا میں نے اس کا حق ادا کیا، آپ تک وہ بات پہنچائی؟ تو صحابہ کے بارے میں وہ کہ یا مجمع پورا جو تھا وہ بیک فق بول اٹھا، یعنی ایک زبان ایک مرض جس کا ہوتا ہے نعرہ تکبیر، سارے بول اٹھتے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طرف سے یہ الفاظ نکلتے ہی کہ سب نے بیک آواز کہا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، جس کو آپ نے نبھانا تھا، نہ صرف نبھایا بلکہ نبھانے کا حق بھی ادا کیا، اور اصلاح عالم کی ذمہ داری کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یعنی لیتے ہوئے، یعنی گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے کہ آپ دیکھیں نا معاملات تو کس قیمت بڑھنے والے ہیں، اور یہ ہوتا ہے نا اندازہ، ایون انسان کو کتنی کامیابی بھی مل جائے تب ایک طرف خوشی ہوتی، دوسری طرف پھر اللہ کے نبی آپ دیکھیں نا کہ جب اس طرح کا وہ جو ہے نا یہ ابتدا تھی، یعنی ابتدائی وحی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کیا تھیں کہ گھر آتے ہیں حضرت صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام وہ واقعہ یا ماجرا جو ہے وہ سناتے ہیں، اور اس مرحلے پہ حضرت صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس طرح تسلی دیتی ہیں کہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور کبھی ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنے نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں کے معاون اور مددگار ہیں، مہمان نوازی کا پورا حق ادا کرتے ہیں، مظلوموں کی جائے پناہ ہیں، مسافروں کا ملجا و ماوا ہیں، مصائب میں حق کے مددگار ہیں۔ جس آدمی میں یہ اوصاف ہوں بھلا وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنی بہترین انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تسلی و تشفی فرمائی۔ تو اس کے بعد یعنی ذرا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ حضرت خدیجہ کے یعنی چچا زاد بھائی تھے، یعنی وہ بت پرستی سے متنفر تھے اور دین حق کے متلاشی تھے۔ آخر کار وہ آغوش نصرانیت میں چلے گئے تھے۔ وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تورات اور انجیل کے خوب ماہر تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ سننے کے بعد فرمایا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، اس میں مسیل موسیٰ والی پیشن گوئی کی طرف اشارہ تھا۔ پھر ورقہ نے آرزو کی کہ کاش میں بھی اس وقت تک زندہ ہوتا جب کہ آپ کو مکہ سے یعنی قوم نکال دے گی، آپ کو مکہ سے نکالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا، یعنی متعجب ہو کر سوال کیا، پوچھا کیا میری قوم مجھ کو مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے جواب دیا ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کے بعد یعنی ورقہ بن نوفل جو تھے وہ جلد فوت ہو۔ اسی اظہار ایمان کی وجہ سے ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شامل کیا گیا۔ یہ الفاظ
یعنی نیت، میں نے کہا نا کہ انسان، اور آپ لوگوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کی نیت سچی ہونی چاہیے، صادق و نیہ ہونا چاہیے انسان کو، درست ہو تو اللہ پھر وہ نیت کے مطابق معاملہ کر، ظاہر اسباب ایسے نہیں ہیں یا ماحول ایسا نہیں ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکے جو آپ کی نیت ہے، وہ تعاون چاہے وہ کرنا ہے آپ نے، تو یہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے نہیں تو اللہ میرے پاس یہ ہوتا ہے میں ایک مسجد بنا دیتا، میں کسی اسٹوڈنٹ کی فیس دے دیتا، کسی کو مشکل میں دے اس کا یہ، تو اب آپ غیر جذبات آپ کے یہ ہیں، تو یہ جذبات دیکھیں نا اتنے اچھے، وہ کام کر گئے نا، نیت اچھی تھی کہ بھائی وہ شرک سے باقی ان چیزوں سے بیدار تھے، اور یہی ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھا حنفاء، اس کے بعد جو حنفاء اس کماش کے جو لوگ تھے نا، ان نیتوں کے مالک لوگ صادق النیہ، تو بعد میں پھر دیکھیں نا وہ کرتی چلی جو بچے ہیں دیکھیں نا، ابھی تو بعد بچوں کے لیے دیکھیں نا ان کو سمجھانا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، کیفیات یہ اس طرح کی ہوتی ہے، عمر کے تقاضے اس طرح ہوتے ہیں، چلی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا، جو غلام ہیں اسلام قبول کر لیا ان کو دیکھیں نا کس طرح کھسکایا اور تڑپایا گیا، یہ تفصیل بھی ہے سارے آپ نے سن پڑ رکھی ہے، مزید بھی آپ کے ساتھ چلو شیئر کر لیں گے۔ تو دیکھیں نا یعنی جن لوگوں کی نیتوں کے اندر اس طرح سے وہ صداقت تھی، ٹھیک ہے، حقیقت پسند تھے، حنفاء وہ طبقہ تھا، تو پھر فور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا، ایمان لے آئے، اور دیکھیں نا ان لوگوں کو سابقون الاولون کا وہ جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ملا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ اسی اظہار ایمان کی وجہ سے ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شامل کیا گیا۔ تو پہلے پیغام کے بعد کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ یعنی رک گیا، بند ہو گئی، وحی آنا بند ہو گئی۔ دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے لباس نبوت کے اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ ظاہر ہے اس مرحلے پہ یعنی پہلے تو یہ تھی، دوسری تو یہی، تو اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں یعنی اس یہ پیغام ہے، یعنی دوسری جو وحی نازل ہوتی ہے اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خلوت میں بیٹھ کر صرف عبادت الہی کرنے کا زمانہ آپ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو نور توحید سے یعنی ظلمات سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وجہ سے یعنی اٹھیے اور لوگوں کو توحید الہی کی طرف بلائیے، جو اس پیغام حق سے انحراف کرے گا وہ دین دنیا میں یعنی گھاٹے میں رہے گا۔ اس حکم کو یعنی پاتے ہی یعنی اس وحی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میدان عمل میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں پیغام حق پہنچانے میں یعنی نہایت رازداری اور احتیاط سے کام لیا۔ آپ انہی لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے جو آپ کے حرکات و سکنات سے واقف تھے اور آپ کے حلقہ احباب میں داخل تھے، رسول کریم صلی اللہ، اور دیکھیں نا یہ جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں تو ورقہ بن نوفل گویا کہ اس حوالے سے وہ کر دیا تھا، گویا کہ اس حوالے سے ایک جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل میں ایک وہ پیش آمدہ رکاوٹیں، یہ اس حوالے سے اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا، پھر اس بات کے بھی کہ یہ حق کو سچ بات ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ نے مجھے جو ہے نا یہ ذمہ داری تفویض کی ہے، اس مرحلے پہ یقین ہو گیا اللہ کے نبی کو کہ یہ اللہ کی طرف سے سابقہ انبیاء علیہ السلام، اس لیے تو انہوں نے کہا تھا یہ وہی ناموس ہے جو انبیاء سابقہ کی طرف آیا۔ تو بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھایا کیسے، تو نہایت راز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں، سب لوگوں سے بڑھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زوجہ محترمہ یعنی رازدار تھی. آپ کے حلقہ زوجیت میں آئے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے. آپ کی کوئی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے یعنی مخفی نہ تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی نبوت سے قبل ہی آپ کے غموں کی گھڑیوں میں یعنی موجب تسکین ہوتی تھی. ان کے قلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی امانتداری دیانتداری کا بہت گہرا اثر تھا. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پیغام میں ہدایت دے کر باہر نکلے اور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پیغام کا ذکر کیا تو آپ نے اس پیغام کو حق سمجھا اور ایمان لیا اور ساتھ یہ کہہ اٹھیں کہ آپ جیسا راست باز شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ وہ ابتدائی تصدیق ہی تھی. پہلے سب سے پہلے گویا کہ تصدیق کرنے والی جو شخصیت تھیں آپ کی زوجہ محترمہ یعنی امہات المومنین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، بلکہ سب سے پہلی جو ہستی تھی میں اس والے سے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی کہ جو مشرف ہے یعنی انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا، تصدیق کی، ساری باتیں کی. ایک طرح سے گویا کہ یہ جو ہے نا پوری مشاورت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ کہ بھائی یہ دیکھیں نا یہ پوری تسلی تشفی ساری گویا کہ حقیقت کو تسلیم کر کے اس کے اوپر مزید وہ جو ہے نا یہ باتیں کر کے گویا کہ جس کا سکہ ہو گئیں یہ باتیں. تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ پہلے تو خود یہی ہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ جو تھیں یہ ورقہ بن نوفل کے پاس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. تو ان کی جو ورقہ بن نوفل کے جو اعزاز تھے یہ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یعنی ان کی یعنی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں ان کے، ظاہر ہے یہ اعزاز جو مزمحل کہتے ہیں کمزوری آ جائیں. جب بڑھاپے میں انسان ہوتا ہے تو ظاہر ہے اعزاز و جوارے جو ہے نا اتنا ساتھ نہیں دیتے، مطلب بات پوری طریقے سے انسان بول نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. تو اس حوالے سے گویا کہ وہ اس حد تک یعنی ان کی کیفیت یہ تھی. لیکن وہ یہ پیغام سنتے ہی آمن تو و صدق تو وہ کیا اٹھے اور وہ بھی سابقون الاولون میں شمار ہوئے. اور پھر دیکھیں نا ساتھ جو کمنٹس کیے کہ بھائی کاش اس وقت میں اس طرح سے ہوتا، میرے اندر طاقت قوت ہوتی، زندہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے معاون اور مددگار بنتا. گویا کہ آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کر کہتا. وہ جو ہے نا ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا اس میں گویا کہ تابعداری میں پیش ہوتا تھا. تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کو یہی ان کی جو لائف ہسٹری ہے باقی ابتدائی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ دولت مان بھی تھے، صاحب الرائے بھی تھے اور ماہر انصاف بھی تھے. آپ کی ہتھیلی سے فیاضی کا دریا بہتا تھا اور غرباء اور مساکین مسافروں کے لیے یعنی ابر رحمت تھے. اس وجہ سے مکہ میں بہت ہی حد لذیذ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خاص طبی لگاؤ تھا. آپ دیکھیں نا حنفاء کی بات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. حنفاء میں شرک سے بیدار رہنے والے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام حق سنا تو سنتے ہی ایمان لے آئے. مردوں میں یعنی یہ پہلے یعنی اول المومنین جنہیں کہا جاتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت ابو کے متعلق اس حوالے سے آپ ان کی جو صفات ہیں یہ آگے تو وہ پھر وہ ایک پورا ایک چیپٹر آئے گا. لیکن اس حوالے سے ایک جو ہے نا سپرنگر یہ جو مستشرق ہے وہ لکھتا ہے کہ ابو بکر کا آغاز یعنی آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے. یعنی اللہ کے نبی خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے. یہ کون کہتا ہے؟ سپرنگر کہتا ہے. بلکہ یعنی صدق کے دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے.
ٹھیک ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو طالب کے فرزند تھے، آپ بچپن سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں. تو میں نے بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بھائی بچہ بچہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے، تو پھر یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز تھے. یعنی آپ دیکھیں پھر اللہ نے گویا کہ کس طرح کے یعنی ان جو سابقون الاولون ہیں جو لوگ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق کس طرح سے ان کا انتخاب کیا. تو اگر کہ بڑے ہیں تو بڑوں کی صورت آ گئی ہے، بچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں دیکھیں نا اللہ نے کس طرح ان کو. پھر اس کے بعد پھر یہ ان کے کمنٹس کہ اگر یہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، پتلا ہوں، فلاں ہوں، تو پھر یہ کیا جذبات ہے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی بچوں میں ساتھ. تو اسی طریقے سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی وجہ سے یہ آپ کے عاشق اور جان تھار تھے. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لالوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے ساتھ بہت میل ملاپ تھا. آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان. پھر ابو عبیدہ، احمد بن عبداللہ بن الجراح، اچھا عبیدہ بن الحارث، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابو حذیفہ بن عتبہ، سعید بن زید، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن جہش، اچھا جی، عبید اللہ بن جہش، عبداللہ بن مسعود، بلال بن رباح، خباب بن الارتھ، اور ابو ذر غفاری، صہیب رومی، عمار یاسر، عامر بن فہیرہ. یعنی یہ لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت عباس کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ ام الفضل اسماء بنت حمیس، اچھا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ، اچھا حضرت فاطمہ، اچھا اسی طریقے سے دیگر جو خواتین ہیں وہ انہوں نے اسلام کی. تو اوائل زمانہ جو تھا اس میں حضرت ارقم کے مسلمان ہو گئے تھے، ان کا گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کوششوں کا مرکز بن گیا. اور 3 سال میں تقریباً 40 یہ پاک نفوس جو ہیں یہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے. پھر آگے بات بڑھتی ہے اعلانیہ تبلیغ. اعلانیہ تبلیغ یہ 3 سال تک، یہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری اور احتیاط سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا. آخر کار کھل کر میدان عمل میں آنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ فصدع بما تؤمر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اس کو واشگاہ یعنی اعلان اس کا اعلان کر دیں. اور اس کے جو ہے نا ساتھ ہی یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو بلایا. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں، کیونکہ آپ ہمیشہ جو نا ہم نے آپ کو صادق اور امین یعنی آپ کو سچا پایا. جو بات آپ کہیں گے وہ سچی ہوگی، تب ہم کیسے آپ کی بات کو اٹھا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تو سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، خدا پر ایمان لاؤ تاکہ اس عذاب سے بچ سکو. یہ سن کر سب لوگ جن میں ابو لہب بھی تھا سخت یعنی وہ انہوں نے اس کو برا منایا اور آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. پھر اقربا کو دعوت، باقی یہ چیزیں آگے آئیں گی. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے تو جزاک اللہ. اس حوالے سے مزید کوئی
یہیں سے کل ہم سٹارٹ کریں گے اور باقی چیزیں بھی جو رہ رہی ہیں اب اگلے چیپٹر اس کے ساتھ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے.